الحمد لله العلي الغفار الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والأشجار أصلي وأسلم على سيد الأبرار وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأنوار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحمد لله القائل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. حضرات، علماء کرام، سامعین محترم، تمام معروف ادیان کی فہرست میں دین اسلام پہلے نمبر پہ ہے. بڑا واضح اور روشن دین ہے. سب سے قدیم بھی یہی ہے اور سب سے جدید بھی یہی ہے. کیونکہ پہلے پیغمبر سے، رسول سے لے کر تاجدار ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کا دین دین اسلام رہا ہے. سب سے پہلے پیغمبر کا بھی دین یہی تھا، اس لیے سب سے قدیم یہی ہے. اور سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین اسلام میں ہے. جامعیت میں، اکملیت میں، حق اور صداقت میں، رشد اور ہدایت میں دین اسلام کا مقابلہ نہ یہودیت کر سکتی ہے، نہ عیسائیت. اس دین اسلام کا مقابلہ نہ ہندو مذہب کر سکتا ہے، نہ ہندوازم، اور نہ ہی بدھ مت. دین اسلام زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ، وہ سیاسی ہے، معاشی ہے، معاشرتی ہے، اس نے خالی نہیں چھوڑا ہوا. قدم قدم پہ رہنمائی کرنے والا، راہ حق دکھانے والا، روشن راہ کی طرف بلانے والا دین دین اسلام ہے. رب العالمین فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ دین جہاں کامل و مکمل ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں یہ اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے. جہاں یہ کامل ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، وہاں دین حق، دین ہدایت بھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ دین حق اور دین ہدایت ہے،
اور اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان باطلہ پر اس دین نے غلبہ حاصل کرنا ہے اور اس دین نے پھیلنا ہے۔ کہاں تک پھیلنا ہے؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں، دین محمد وہاں تک پہنچ کے رہے گا۔ دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ دین اپنی آب و تاب کے ساتھ، عزت و عظمت کے ساتھ، مقام و شان کے ساتھ نہ پہنچے۔ اس دین نے پہنچ کے رہنا ہے اور غلبہ اس دین کا مقدر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں جلوہ افروز ہے، اور آپ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی زوالی الارض فرائیت مشارقہا ومغاربہا، رب کائنات نے اس زمین کو سمیٹ کر سکیڑ کر مجھے دکھلا دیا، فرائیت مشارقہا ومغاربہا، میں نے اس کی مشرقوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے اس کی مغربوں کو بھی دیکھا ہے۔ فرمایا ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوالی منہا، جہاں جہاں تک یہ زمین موجود ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، وادیوں کی گہرائیاں ہیں، جزیروں کا حسن ہے اور ریگستان ہے، چٹیل میدان ہے، کھلے عام زمین ہے، ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوالی منہا، جہاں جہاں تک یہ دھرتی زمین موجود ہے، میں محمد کا دین وہاں تک پہنچے گا، میری امت کی رٹ وہاں پہ قائم ہوگی، دین اسلام کا پرچم وہاں لہرا کے رہے گا۔ ہم وہ خوش نصیب امت ہیں جس کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قائد، مربی، معلم، رہبر اور رہنما مبعوث کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا آخری پیغام ہے اپنے بندوں کے لیے، اس کو نازل کیا ہے، اور ہمارے لیے دین اسلام کا انتخاب فرمایا ہے۔ ہم اس اعتبار سے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جس دین کی فطرت غلبہ ہے، پستی نہیں ہے، عروج ہے، زوال نہیں ہے۔ ایسا دین، دین اسلام جو دنیا کے اندر غلبے کے لیے تو آیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں آیا، دنیا کے اندر چھا جانے کے لیے تو آیا ہے، پوشیدہ ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہ دین اسلام عطا کیا ہے۔ کاش اس دین پر یہ امت صحیح معنوں میں بغیر کیل و کال کے، بغیر لیت و لال کے، بغیر دائیں بائیں جھانکنے کے صحیح معنوں میں عمل کر لیتی، تو آج اگر کہیں کہیں زوال اور پستی نظر آ رہی ہے تو یہ مناظر دیکھنے میں نہ ملتے، کیونکہ عروج دین اسلام کا مقدر ہے اور غلبہ اہل اسلام کا نصیب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ غمزدہ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دین اسلام ہمارے پاس ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہ امت پست اور یہ امت ذلیل اور زوال پذیر نہیں ہو سکتی۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غلبہ تمہارا مقدر ہے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن ہو، یعنی تم اپنے ایمان کی گارنٹی مجھے دے دو، غلبے کی گارنٹی میں دے دیتا ہوں، ایمان کی گارنٹی تم دے دو کہ وہن کا شکار نہیں ہوگے،
پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہوگے تو غلبہ تمہارا مقدر ہے، کیونکہ یہ دین اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ہم اسلام سے دائیں بائیں ہوئے ہیں، جب ہمارے اندر وہن آیا ہے، اعمال کے اعتبار سے سستی آئی ہے، تو پھر پریشانیاں قدم قدم پہ آئی ہیں، دشواریاں بھی آئی ہیں، دقتیں بھی آئی ہیں۔ یہ دین اسلام کہیں رکھنے کے لیے، کسی بھی الماری میں سجانے کے لیے، یہ کلام اللہ، کتاب اللہ نرم و ملائم غلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجی ہے۔ وہ اسلام کہ جس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو لوگ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتے ہیں، اپنی سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کو اسلام کے تابع کر لیتے ہیں، اللہ انہیں بھی عزت اور عظمت عطا کرتا ہے۔ ضرورت تو اسی بات کی ہے کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری خوشی اور غمی کے طریقے اور ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا دین اسلام قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن و سنت ہمارے لیے بھیجے ہیں اور عمل کے لیے بھیجے ہیں۔ حضرات گرامی، لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم نہ بے راہ روی کا شکار ہوتے اور نہ ہمیں ان پریشانیوں اور دقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر آج ہم دیکھیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے، اگر معیشت کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری سودی ہے، تجارت سودی ہے، لین دین سودی ہے، اللہ اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ ہے، اور اس کے لیے سٹے بھی لیا گیا ہے۔ میاں صاحب نے اپنے پچھلے دور میں باقاعدہ سٹے لیا تھا کہ سودی نظام کو جاری رکھنا ہے، ملک کے اندر، اداروں کے اندر، منڈیوں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر۔ اور اس وقت بھی ان کے ساتھ ڈار صاحب تھے اور اب بھی ان کے ساتھ ڈار صاحب ہیں۔ اللہ نے یہ ایسی چڑیل ان کے ساتھ لگا دی ہے کہ جو ان کو نہ صحیح سوجنے دیتی ہے نہ اچھا مشورہ دیتی ہے۔ ہم کیسے کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں؟ بات میں اپنی نہیں کر رہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مسلمان تاجروں، مسلمان بزنس مینوں، مسلمان حکمرانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو تمہارے پاس لین دین کا بقیہ ہے۔ بیٹھ جا بھائی، بٹھاؤ اس کو ذرا۔ آپ کسی کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے یا خدا کا خوف کریں؟ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین۔ اگر تم مومن ہو، بات ایمان کی ہے، نہیں ہو مومن تو پھر اللہ تم سے مخاطب نہیں ہے۔ اگر تم مومن ہو تو اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم باز نہ آئے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے اس کو نہ چھوڑا، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پھر اللہ اس کے رسول سے کھلا اعلان جنگ ہے، تو جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ اگر ہم اپنے نظام تجارت کو، معیشت کو دیکھتے ہیں تو صورتحال یہ نظر آتی ہے، اور اگر معاشرتی نظام کو دیکھتے ہیں تو چڑیاں چڈولے پہنے ہوئے ٹی وی چینلوں پر لڑکیاں، پہلے تو بات دوپٹے کی ہوتی تھی کہ گلے میں رہنا چاہیے یا سر پہ سجنا چاہیے، اس سے پہلے بات حجاب و نقاب کی ہوتی تھی، حجاب بھی گیا، نقاب بھی گیا، سر پہ دوپٹہ بھی گیا، جو گلے میں تھا وہ بھی گیا۔ اب تو سمجھ سے معاملہ باہر ہے کہ کھلے عام بدکاری اور بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کیا اسلام کا کوئی معاشرتی نظام نہیں ہے؟ کیا اسلام کا کوئی
معاشی نظام نہیں ہے؟ کیا اسلام نے تہذیب اور تمدن اور ثقافت کے حوالے سے ہماری کوئی رہبری نہیں کی ہے؟ جاؤ اللہ کا قرآن اٹھاؤ اور پڑھاؤ ان چینلوں پر بیٹھی ہوئی ان عورتوں کو اور معاشرے کے اندر گردش کرنے والی میری ان ماں اور بہنوں کو، اللہ کا واسطہ ہے جا کے ان کو قرآن کی وہ آیت پڑھاؤ جس میں اللہ مخاطب ہے اپنے پیغمبر سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ میرے حبیب کل ازواجک، جائیے اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، ازواج مطہرات طیبات طاہرات ہماری مائیں، کل ازواجک اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتک اور بیٹیوں کو بھی، ونساء المؤمنین بات پھر ایمان و اسلام کی ہے، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی، یدنین علیہن من جلابیبہن، اوڑھنیاں لے کے نکلیں، باپرد ہو کے نکلیں، اور یہ حکم دیا گیا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ کیوں دیا گیا حکم؟ پہچانی جائیں شریف زادیاں ہیں، پہچانی جائیں شریف زادیاں ہیں، تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہ نسواں بل جو پاس کیا گیا ہے، کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں، جتنے حقوق دین اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور دین نے اور مذہب نے نہیں دیے۔ یہ دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ ماں کے روپ میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، بہن کے روپ میں ہے تو اس کے حقوق ہیں، عام مسلمان عورت ہے تو اس کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ کافر عورت بھی ہے تو اس کے بھی اسلام نے حقوق رکھے ہیں۔ ان کے حقوق موجود ہیں، دین اسلام کے اندر ہیں، لیکن یہ جو بل پاس کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ جب لڑکیاں بے حجاب ہوں گی، بے نقاب ہوں گی، نیم عریاں لباس پہنے ہوئے ہوں گی، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، لباس تو پہنے ہوئے ہوں گے مگر ننگی ہوں گی، مائل ہونے والیاں، اپنی طرف مائل کرنے والیاں، اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے بنا بنا کے نکلنے والیاں۔ جب صورتحال یہ ہوگی، جب گھر گھر کے اندر فلم چلے گی، اور جناب یہ فیملی فلم ہے جی، وہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، تو وہ دھوکے میں آتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، جوان بیٹی بھی آئے، بیوی بھی آئے، بہن بھی آئے، سارے آئے، کیوں جی؟ فلاں سینما میں فیملی فلم لگی ہوئی ہے، اور اس فیملی فلم میں کیا ہوتا ہے؟ سارا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ ایک جوان لڑکا جوان لڑکی کو لے کے بھاگتا کیسے ہے، یہ فیملی فلم ہے۔ اور پھر وہ ہوتا کیا ہے؟ بوڑھے باپ کو رسوا کر کے نکل جاتی ہے، نہ بھائی محلے میں منہ دکھانے کے قابل، نہ باپ سر اٹھانے کے قابل۔ ان بلوں کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے، ایک طرف حکومتیں بے حیائی کے دروازے کھولتی ہیں اور دوسری طرف پھر بل بھی منظور کرتے ہیں۔ ذرا اس آیت کو تو پڑھو، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے حیائی فحاشی کو عام کریں مسلم معاشرے میں، مجتمع میں، اور مسلم معاشرے کے پاکیزہ ماحول کو خراب کریں، بے حیائی کا پرچار کریں، جو اس چیز کے داعی ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ اس بے حیائی کی وجہ سے۔ کس لیے بے حیائی؟ کیا اسلام کا کوئی نظام نہیں، کوئی معاشرتی نظام نہیں
اسلام ایسے عظیم ہو گیا ہے، یقیناً ہے، ہمیں پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں رب نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کا معاشی نظام بھی پسند نہیں، اسلام کا معاشرتی نظام بھی پسند نہیں، اور اسلام کا سیاسی نظام بھی پسند نہیں ہے۔ لہذا ہم نے نظام معاشرت لینا ہے ہندوؤں سے، نظام معیشت لینا ہے یہودیوں سے، اور نظام سیاست لینا ہے مغرب سے۔ کیا اسلام اپنے دامن میں کوئی ایسا نظام نہیں رکھتا جسے سیاسی نظام کہا جائے؟ یقیناً ہے، پورا سیاسی نظام لمبی چوڑی کتابوں کے حوالے دینے کی مجھے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جاؤ آیت استخلاف اٹھا لو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس ایک آیت کو اٹھا لو، پورا دین اسلام کا سیاسی نظام روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا۔ آگے بھی جانا چاہتے ہو تو چلو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہو تو اور لے چلتا ہوں۔ الذین ان مکناہم فی الارض، آیت تمکین ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اسلامی حکومت اور حکمران کے کرنے کے کام اس میں بتائے گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ شاید سیاست کا قرآن سے سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن آؤ تو صحیح اس طرف، قرآن رہنمائی کرے گا، قرآن بتائے گا کہ سیاست کہتے کسے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، سیاست الوحی ہی السیاسہ این عقولکم اولی الریاسہ، سیاست الوحی، اللہ کا یہ قرآن، اس میں سیاسی نظام بھی موجود ہے۔ سیاست الوحی ہی السیاسہ، جو وحی کے ذریعے اللہ نے نظام سیاست اتارا ہے وہی سیاست ہے در حقیقت۔ این عقولکم اولی الریاسہ، اے وقت کے حاکم و حکمرانوں، سیاست دانوں، تمہاری عقلیں کہاں کھو گئی ہیں؟ اس میں نظام موجود ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ہم اس نظام کو پڑھ لیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ اقتدار کے بعد اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، سلطہ دیتے ہیں، حکمرانی و حکومت دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، نمازوں سے خود غافل رہنا تو دور کی بات ہے، وہ اس نظام کو قائم کرتے ہیں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام لاگو کرتے ہیں۔ امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، بے حیائی فحاشی سے روکتے ہیں۔ پھر ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ اسلام کے نمائندے بن کر دین اسلام کا چہرہ بن کر وہ ابھرتے ہیں اور سامنے آتے ہیں اور دین اسلام کی حفاظت اور تحفظ کرتے ہیں۔ علامہ ماوردی نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین وسیاست الدنیا۔ امامت، خلافت، حکومت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ حکمران کون ہوتا ہے؟ خلیفہ کسے کہا جاتا ہے؟ امام کس پہ بولا جاتا ہے؟ حکمران کسے کہا جاتا ہے؟ الامامۃ موضوعۃ لخلافۃ النبوہ،
وہ نبی کا نائب ہوتا ہے. حکمران نبی کا نائب ہوتا ہے, ان کی نیابت کرتا ہے. فی حراست الدین, دین کی چوکی داری کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وسیاست الدنیا, اور اسلامی سیاست کے لیے اس کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے. اور وہ کیا سیاست ہے کہ اس نظریے کو عام کرنا. وہ نظریہ جو پاکستان کا نظریہ ہے, وہ نظریہ جس کا اعلان کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم. میری قوم کے لوگوں اس کلمے کا اقرار و اعتراف کر لو, تم فلاح پا جاؤ گے. تفلحوا تملکوا العرب والعجم, اور تمہاری سیاست کی حدود اتنی پھیلیں گی کہ اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. تملکوا العرب والعجم. اب ذمہ داری بنتی ہے دین اسلام کی حفاظت کی, اس کی چوکی داری کی, اور اسلامی سیاست کو دنیا میں غالب کرنے کی. یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ ملک پاکستان جو ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا, لکم دینکم ولی دین کی بنیاد پہ بنا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس کے آلو گوشت کا ذائقہ ہندوستان اور پاکستان کا شاید ایک ہو جائے, جلندر کے لڈو اور لاہور کے لڈوؤں کا شاید ذائقہ ایک ہو سکتا ہے. اسی طرح کافی ساری کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, کیونکہ آج کل محبت تو کھانے پینے کی چیزوں سے ہے نا جی. اس نظریے پر پانی پھیرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا اور ان کا کھانوں کا ذائقہ, بریانی, آلو گوشت اور کوفتے, جلندر کے لڈو اور فلاں فلاں علاقے کی مٹھائی, ان کے اور ہمارے ذائقے ملتے ہیں. ذائقے ملتے ہوں گے میاں صاحب, مگر یہ بات یاد رکھے ہمارا نظریہ نہیں ملتا ان کے ساتھ. ہمارا نظریہ نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ لکم دینکم ولی دین. ہندوؤں کا دین الگ ہے, ہمارا دین الگ ہے. سب سے پرانا بھی یہی ہے, سب سے نیا بھی یہی ہے, حق بھی یہی ہے, سچ بھی یہی ہے, کامل بھی یہی ہے, مکمل بھی یہی ہے. ہم نے اپنے نظریے کی چوکیداری کرنی ہے, ہم نے اپنے نظریے کی پہرہ داری کرنی ہے, اور ہم نے اس ملک کو, اس کی فضاؤں کو دہشت گردوں سے بچانا ہے. میری بات پہ توجہ کیجئے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. بات میری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ ہم نے اس ملک کی نظریاتی حدود کا بھی تحفظ کرنا ہے, اور جغرافیائی حدود کا بھی ہم نے انشاءاللہ تحفظ کرنا ہے باذن اللہ تعالی. یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے, اور یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری میں بھی شامل ہے. اور آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے کہ تکفیری سر اٹھا رہے ہیں, تخریبی سر اٹھا رہے ہیں, خوارج بھی سر اٹھا رہے ہیں, اور ملک کے اندر بے چینی, بد امنی پیدا کر رہے ہیں. ہم نے ان کے آگے بند باندھنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے جنرل راحیل شریف کو, اللہ اکبر و کبیرہ, کہ جب تخریب کاروں نے باچا خان یونیورسٹی میں کاروائی کی ہے تو اس کے بعد میں بھی وہاں گیا, کالم بھی لکھا اور اس تخریب کاری کی نفی بھی کی. لیکن آپ یقین کریں, یہ مرد میدان ایسا ہے کہ سب روک رہے تھے, مگر ہیلی اس کا اسی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اتر رہا تھا جہاں حملہ آور تھے. تو آج جو صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر داعش کا فتنہ بھی ہے, تکفیریوں کا فتنہ بھی ہے,
جو حکمرانوں کو نعوذ باللہ کافر قرار دے کے ان کو قتل کرنے کے قائل ہیں، جو سراسر باطل ہے، غلط ہے. تکفیر کرنا بھی غلط ہے اور یہ اقدام بھی غلط ہے. ان کے آگے بند باندھنا ہے، کیونکہ یہ اسلام کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاد اور فساد فی الارض کو یہ برابر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ جہاد ہے اور فساد فی الارض فساد ہے. ان کو ہندوؤں کا ظلم نظر نہیں آتا، ان کو یہودیوں کا ظلم اسرائیل میں نظر نہیں آتا. یہ قتل کرتے ہیں تو مسلمانوں کو، مارتے ہیں تو مسلمانوں کو، لونڈیاں بناتے ہیں تو مسلمان عورتوں کو، تخریب کاری کرتے ہیں تو مسلمان معاشرے میں، تباہی پھیلاتے ہیں تو پرامن جگہ میں. ان کے آگے بھی بند باندھنا ہے. اللہ نے جو اسلام کی عظمت عزت شان رکھی ہے، یہ کافروں کا آلہ کار بن کے، وہ حوثی قبائل ہو، وہ داعش ہو، وہ حسن نصر اللہ کا لشکر ہو، یہ تینوں وہ ہیں جنہوں نے حرمین شریفین پر حملے اور قبضے کی بات کی ہے. یہ وہ ہیں جن کی ڈیزائننگ اسرائیل نے کی ہے، جن کا ڈھانچہ امریکہ نے بنایا ہے، اور یہ اسلام کے خلاف کھڑے ہیں اور اسلام کی عظمت کو، اس کی حشمت کو، اس کے وقار کو یہ داغدار کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنے علم کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تعلم کے ذریعے، جہاد کے ذریعے انشاءاللہ اسلام کے جھنڈے اور علم کو بلند کرنا ہے. میں آج کی اس تقریب کے انعقاد پر محترم مولانا نعمان لکھوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان طلباء کو بھی، حفاظ کرام کو بھی، جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے، کتاب مبین کی حفاظت گاہ بنا دیا ہے. اور یقیناً یہ بہت ہی عظمت والی اور عزت والی چیز ہے اور عظمت والی کتاب ہے. کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں. اس حوالے سے میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہر عثمان کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو گورنر مکہ ملاقات کے لیے آیا. نافع بن عبد الحارث پوچھا اپنے پیچھے گورنر کس کو بنا کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو. ابن ابزہ کو. کہنے لگے وہ کون ہے ابن ابزہ؟ جواب دیا مولم من موالینا، ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے، غلاموں میں سے ایک غلام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو حفظ کروا کے کیا کرنا ہے، عالم بنا کے کیا کرنا ہے، معاشرے میں عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھنگا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں. کہنے لگے کون ہے؟ کہا مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے، نوکروں میں سے ایک نوکر. کہا کیوں بنایا اس کو؟ سیدنا عمر بن خطاب جانتے تھے مکہ میں قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، سب رہتے ہیں، سرداروں پر، وڈیروں پر غلام کو گورنر بنا دیا قائم مقام. کہا اس لیے بنایا ہے انہو قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کا قاری ہے، وعالم بالفرائض، اور فرائض کے علم کا ماہر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی قدر ہی نہیں ہے جی، کیا کرنا ہے حافظ بنا کے، عالم بنا کے، اس نے آخر بڑی چھلانگ لگا لی تو کیا بنے گا، مسجد کا امام. یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ سر ہلا کے نہیں، زبان سے بول کے بتاؤ، ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں. میں پوچھتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو صف بچھی ہوئی ہوتی ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ لمبائی کا نہیں پوچھ رہا، چوڑائی کتنے فٹ ہے؟ کتنے فٹ ہے؟ 4 فٹ. دیانتداری سے بتانا. آپ کا امام، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑا امیر ہو تو تب وہ غریب بھی ہو، وقت نماز ہو جائے، اقامت ہو جائے، صف بندی ہو، غریب امام وہ آگے کھڑا ہوگا یا پیچھے کھڑا ہوگا؟ بولو آگے. کتنے فٹ آگے کھڑا ہوگا؟ 4 فٹ. رئیس پیچھے، وزیر پیچھے، امیر پیچھے، غریب آگے.
اس سے بڑا پروٹوکول کیا چاہیے؟ کہتے کیا بنے گا؟ مولوی بنے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملنا ہے؟ جمعے کا دن آتا ہے، خطیب خطبہ دینے کے لیے جاتا ہے، جب خطابت کے لیے جاتا ہے سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب صاحب جب پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی زمین سے 12 انچ اونچی ہوتی ہے۔ اب بھی کہتے ہو عزت نہیں ہے؟ کیسی عزت چاہیے؟ دنیا میں بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے۔ اس دین سے، اسلام سے، قرآن سے لو لگا لو، تعلق کو جوڑ لو۔ یہ دین اللہ کی قسم ہے عظمت والا ہے، جو اس سے جڑتا ہے اللہ اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ مستقبل کی فکر نہ کرو، مستقبل روشن ہے، بس اسی دین کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے، اس کے غلبہ کے لیے ہم نے جد و جہد کرنی ہے، علم کے میدان میں بھی، دعوت کے میدان میں بھی، جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں بھی، اور ہم نے اس اسلام کو، دین کو اپنے عمل کے ذریعے اور عظمتیں اور بلندیاں اور تعارف اور پھیلاؤ ہم نے انشاءاللہ اس کو دینا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جس وقت قرون اولیٰ میں یہی کردار ان لوگوں کا تھا جو ہم سے پہلے تھے، جنہوں نے دین اسلام کے ساتھ محبت کی ہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، دعوت کے میدان میں بھی، جہاد کے میدان میں بھی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا ہے؟ عزت و عظمت کو ان کے ماتھے کا جھومر بنا دیا ہے۔ پھر دنیا کی قیادت اور دنیا کی سیادت انہی کی جھولی میں آئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔